نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا گیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، اس کی بخشش کی طرف دوڑو، تیزی کے ساتھ چلو. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں ساتوں زمینیں سب آسمان سما جائیں. اعدت للمتقین، وہ جنت کے جو پرہیزگاروں متقین کے لیے تیار کی گئی. آگے فرماتا ہے متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور پریشانی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں متقین پرہیزگاروں کی جہاں صفات گنائی گئیں، ان میں غصے کو پینا اور لوگوں کو معاف کر دینا، اس کو بھی شمار کیا گیا. اللہ کے نیک بندے پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے جس موڑ پر رہنمائی کی ہے، دنیا کے اندر زیادہ تر خرابیاں اسلام چھوڑنے کے نتیجے میں آتی ہیں. غصہ ایک ایسی چیز ہے، عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ غصے میں کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے، زندگی بھر پچھتاتے ہیں. معمولی جھگڑے کے وقت غصہ آیا، کسی نے بیوی کو مار ڈالا، بعض نے اپنے بچوں ہی کو مار ڈالا، پڑوسی کو مار ڈالا، پھر زندگی بھر جیلوں میں پچھتاتے ہیں. اور اپنوں ہی کو مار کے دکھ بھی ہوتا ہے، بعد میں غصہ اتر جاتا ہے تو افسوس بھی ہوتا ہے. بیویوں کو 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، پھر روتے پھرتے، غصہ اترتا ہے تو پھر پریشان ہوتے. تو غصے کے اندر آدمی ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو وہ کرنا نہیں چاہتا، غصہ اس سے کرا لیتا ہے. اس لیے اپنے اسلام میں غصے کو پینے والوں کی بہت تعریف کی گئی.
ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے. حضور کا فرمان ہے پہلوان وہ نہیں جو اپنے مخالف کو پچھاڑ لے. پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ہمارے نبی کا فرمان ہے. سمجھے آپ؟ ایک حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ سے پیدا کیا گیا تو تم اس کو پانی کے ذریعے بجھاؤ اور جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کیا کرو. ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے جب غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, پھر بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں لکھتے ہیں جب غصہ آئے تو لا حول کی کثرت کرے, لا حول ولا قوت خوب پڑھے. آگے لکھتے ہیں اپنے دل کی طرف توجہ کر کے 3 مرتبہ لا حول پڑھے, 3 گھونٹ ٹھنڈا پانی پیے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جید بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار. بزرگ کیا یوں سمجھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بزرگی انہی سے چلی ہے. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی ہیں, بہنوئی بھی ہیں. امام حسین کی بہن سیدنا زینب بنت علی انہی کے نکاح میں تھیں جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ رہیں. دونوں بیٹے اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سامنے شہید کیے گئے. تو عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کبھی. ایک مرتبہ یہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. غلام نے کھانا لا کر کے پیش کیا تو شوربے کا پیالہ اس کے ہاتھ سے ان کے کپڑوں پر گر گیا. کپڑے سب شوربے میں سن گئے. انہوں نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف کو دیکھا, وہ کانپ گیا. اس نے قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی الکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. اس زمانے میں یہ غلام اور نوکر لوگ بھی قرآن جانتے تھے. اور نے کہا الکاظمین الغیظ. انہوں نے جب قرآن کی آیت سنی تو فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا. اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. انہوں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. بجائے سزا دینے کے اس کو آزاد کر دیا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی سیرت, یہ ہے ہمارے اہل علم و فضل کی طریقہ کار. ایک حدیث شریف میں ہے, حدیث شریف کا خلاصہ ہے, مفہوم ہے کہ غصہ 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ دیر میں آئے اور جلدی جائے, دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. بہت دیر میں بہت سن لیا, بہت برداشت کر لیا, بہت سہ لیا, اس کے بعد کچھ غصہ آیا, بہت دیر میں آیا اور فوراً چلا گیا. فرماتے ہیں یہ مومن کی شان ہے. یہ غصہ مومن کا غصہ ہے. مومن کو بھی کبھی کبھی
غصہ سب کو آتا ہے، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کو غصہ جلدی نہ آئے چھوٹی موٹی باتوں پر، بہت دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے۔ جب جلدی چلا جائے گا تو اس غصے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اور دو صورتیں بیچ کی ہیں، جلدی آئے جلدی چلا جائے، دیر میں آئے دیر میں جائے، یہ بیچ کا معاملہ ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جلدی آئے اور دیر میں جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آدمی غصہ آ گیا، معمولی بات پر، اور جب آ گیا تو آ ہی گیا، اب وہ اتر ہی نہیں رہا، جب تک کچھ کر نہیں بیٹھے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، سمجھے آپ؟ جب تک اپنے کو برباد نہیں کر لیا غصے میں تب تک گیا ہی نہیں۔ یہ غصہ شیطان کا غصہ ہے، اور ایسے آدمی کو جب دیکھو تو سمجھو کہ یہ شیطان ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہو اور جب آ جاتا ہو تو جلدی جاتا نہ ہو، سمجھے آپ؟ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو غصے و غضب سے محفوظ فرمائے، اور کبھی آئے بھی تو بہت جلد اس سے نجات عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی، آج کل میرے پاس یہ مسئلے آتے ہیں، آج کل میرے پاس جب کہ میں گھر پر رہتا ہوں وہ دارالفتہ نہیں میرے پاس، میں نے اپنے کوئی مفتی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا ہے کبھی، نہ مفتی ہوں میں، تو دارالفتاؤں میں کتنے مسئلے آتے ہوں گے، یہ طلاقوں کے غصے میں آتے ہیں، اور پاگل قسم کے یہ لڑکے انہیں کچھ یاد نہیں ہے، بس 3 طلاقیں انہیں آگے دے بیٹھتی ہیں، سمجھا؟ پھر پھرتے ہیں روتے ہوئے، حضرت کوئی حل نکالو، بچوں کا ساتھ ہے، یہ ہے۔ ارے بھلے آدمی، حل تو وہی نکالا جائے گا جو اسلام میں پہلے سے اگر اسلام کی تعلیم پہ عمل کیا ہوتا، غصے میں کچھ بھی کہہ لیتا، کچھ بھی بک لیتا، اس کا کوئی حل تو تھا۔ اب اس کا حل جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، بڑا کررا ہے، اس سے گھبراتے ہیں۔ پھر یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ نوبتیں صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے اپنی عوام تک، پبلک تک، یا تو ہماری کمی ہے کہ ہم نے صحیح دین نہیں پہنچایا، اسلام کی حضور کی تعلیمات کو ہم تک نہیں پہنچایا، یا ان کی کمی ہے کہ انہوں نے دین سیکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر آدمی دین سیکھے ہوئے ہوگا اسے یہ پتہ ہوگا، ایک حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنے والا جب غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرے۔ کوئی پنچایت کا کوئی فیصلہ ہے، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے اس غصے کے بارے میں کتنی باتیں فرمائی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں گزارے، جن میں کوئی دن کبھی چین سے نکلنے نہیں ملا، کوئی رات چین سے سونے نہیں ملی۔ 10 سال مدینے میں گزارے، وہاں پر بھی کئی جنگیں لڑنا پڑی۔ اس سب کے باوجود بھی اس تھوڑی سی مدت میں تقریباً 10 لاکھ حدیثیں دنیا کو دے گئے۔ اتنی الجھی ہوئی زندگی، اتنی دشمنوں، مخالفوں، منافقین، یہودیوں، مشرکین سے گھری ہوئی زندگی، ہر طرف ہر وقت یہ الغار، کبھی چین نہیں، کبھی سکون نہیں۔ اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ کو تعلیمات دیتے رہے۔ وہ تعلیمات کے 10 لاکھ حدیثوں کی شکل میں آج کتابوں کے اندر موجود ہے، ایسی محفوظ ہے کہ بڑے بڑے دانش مندوں نے، غیر مسلموں نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی ذات، ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی ذات کہ جس کے منہ سے نکلی ایک ایک بات محفوظ ہو، سرکشت ہو، سیف ہو، ایسا کوئی انسان ہے تو مسلمانوں کا پیغمبر ہے۔ صحابہ نے اپنے دل کو اوپر لکھ لیا، آنے والوں کو پہنچاتے رہے۔ آج وہ سب خزانہ دنیا کے سامنے ہے، ایک ایک بات۔ اب یہ بات دیکھیں آپ، کچہریوں کے جو قانون ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا، جج اسلام میں قاضی ہوتے تھے، قاضی بولتے تھے جج کو اسلام میں، لا یقضین قاضٍ وہو غضبان، کوئی فیصلہ کرنے والا قاضی، جج اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک وہ غصے میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ یہ تعلیم وہ دے رہا ہے جو مکے کے پہاڑوں میں پیدا ہوا تھا،
وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں کوئی کالج نہیں تھے، وہاں کوئی تعلیمی ادارے نہیں تھے، ماننا پڑے گی بات کہ واقعی وہ اللہ کا رسول تھا، اس کے منہ سے وہ نکلتا تھا جو خدا کا فرمان ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے کے وقت ان باتوں کو دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھگڑا ہو بھائیوں کا ہو، بیوی سے ہو، پڑوسی سے ہو، رشتے دار سے ہو، اپنے سے ہو، غیر سے ہو، کسی بات میں بھی کبھی غصہ شیطان لگا ہوا ہے، آپ کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، آپ الٹا سیدھا کام کر بیٹھیں گے، منہ سے کوئی الٹی سی بات بول بیٹھیں گے، کچھ کر بیٹھیں گے، بات کو پچھتائیں گے۔ اس پچھتانے کے بجائے آؤ پیغمبر اسلام کے دامن میں آؤ، رحمت عالم کا دامن کھلا ہوا ہے، انہوں نے اس موقع کے اوپر تمہاری رہنمائی کی ہے اور غصے سے بچنے کی وہ ترکیب بتائی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔